أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نے بولا تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مڑ جاتی ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیں شریعت ادھر چلی جاتی ہے۔ اب اسی کے ضمن میں ایک جو اور واقعہ ہے، ایک غزوہ کے اندر، ایک جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں موجود ہیں، اور ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک یہودی ہے جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اپنی سواری پہ بیٹھے، جنگ لڑتے لڑتے کئی دن بعد ان کا، یہودی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب آمنا سامنا ہوا، دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ مسلمانوں کے نبی ہے، تو اس کافر نے سواری پر بیٹھے ہی ایک سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اب اس کافر کے، اس یہودی کے اس سوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا چاہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سوال ہی نہ کرتا۔ اس نے کیوں کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں یعنی مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اب اس جنگ کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحفے پھول تو نہیں اٹھائے ہوئے تھے کہ میں آپ کو پھول پیش کروں۔ ظاہری سی بات ہے، ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے جنت دو گے یا نہیں، جی، اور تو کوئی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا نا۔ یا یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اپنے ساتھ رکھ لو گے، یا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت دے دو بس، کیونکہ اس وقت جنگ کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا۔ وہ سوال کرتا ہے یہودی کہ اے محمد، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، بہت خوبصورت جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے جنت کی ضمانت۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ بڑا غور سے سننا اس سوال کو، میں کیونکہ رات کو میں مطالعہ کر کے رات کو میں سنتا ہوں، اور یہ بہت ہی قیمتی واقعات ہو کے لاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اب اس کافر نے، اس یہودی نے نہ ابھی تک کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکات دی ہے، کوئی بھی دین کا ابھی تک اس نے کام کیا تو کیا اس نے سمجھا ہی نہیں ابھی تک، کیونکہ وہ یہودی ہے، ابھی تک اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ نماز پڑھنا تو کیا، اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ اب ان کے باوجود، ان ساری چیزوں کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نے کہا اچھا مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہو؟ تو اس نے سواری پر بیٹھے ہی، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا چلو اب جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب نیچے اتروں، اس کو ملوں، اس کے ہاتھ چوم لوں، اس سے کچھ دین اسلام سیکھ لوں، نماز کیا ہوتی ہے یہ سیکھ لوں، کلمہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ایمان لانا کیسے ہوتا ہے، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، باقی یہ دین اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں یہ تھوڑے سے سیکھ لوں۔ اب جنگ اگر ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تو لڑائی کرتے، لیکن اب کلمہ پڑھ لیے تو ظاہری سی بات ہے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دوستی کرنی پڑے گی، ان کی باتیں ماننی پڑے گی، جو کلمہ پڑھ لیا تو باقی ان کی باتیں مانی، ان پر ایمان لانا پڑے گا۔
اب اس کے اندر ایک اور سوال بھی ہے. اب دیکھیں کہ جس آدمی کو اگر آدمی مانے تو پہلے اس کے مثال کا جھوٹ اور سچ کو ماننا پڑتا ہے. آدمی کو پہلے ماننے سے پہلے اس کے جھوٹ اور سچ کو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھوٹا مانتے تو کلمہ کیوں پڑھتے؟ بات سمجھیں؟ اب مثال کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے کوئی لڑکا بھی آ کے کہتا ہے، بلال یا حیدر یا کوئی بھی آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب موری میں فلاں آدمی اللہ نہ کرے کسی نے قتل کر دیا. اب میں فوراً اس کی بات کو مانوں گا یا اس کے جھوٹ کے سچ کو مانوں گا؟ پہلے اس کو مانوں گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں. اگر یہ بولتا ہے جھوٹ تو پھر میں کہوں گا پہلے بھی بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہوگا. سمجھ آئی یا نہیں؟ اگر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ماننا پڑے گا کہ بات سچ ہے، کیونکہ پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ اب اس کافر کو یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو واقعی سچی بات ہے، دیں گے. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کافر کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. کون جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے سچے ہیں کہ جو کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن کر بھی دیں گے. اب جب اس نے کلمہ پڑھ کے، یہ تو اندر کی بات تھی، میں نے آپ کو بتائی، کلمہ پڑھ کے انہوں نے سوچا کہ اب نیچے اتروں، ان کے ہاتھ چوموں، ان سے دین اسلام سیکھوں. جب نیچے اترنے لگے تو گھوڑے کی رکاب میں جہاں پر پاؤں رکھا ہوتا ہے اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ گردن کے بل گرا. گرتے ہی وہاں پر وہ مر گیا. جب اس کو سیدھا کیا تو وہ اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر چکی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کہنا اس کے اوپر سنیے، کافر کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں، کسی نے جنت کو دیکھنا ہے کہ شخص کو، کتنا بڑا رتبہ، مرتے ہی نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی دین اسلام کا کام کیا. جس نے جنت کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو، جتنا یہ پاک ہے کوئی اتنا ہو ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اب اس کے اندر ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ میں اندر کی باتیں خود بتاتا ہوں. سوچ جو بچہ فوت ہوتا ہے، نابالغ بچہ، وہ بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی گناہ کیا نہیں ہوتا. اگر گناہ کرے بھی سی تو چھوٹے بچے کا گناہ قبول نہیں ہوتا. اب 2-3 سال کا بچہ اگر کوئی ایسا قرآن مجید اس کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کا گناہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. چھوٹا بچہ جوان اگر کرے گا جان بوجھ کے تو اس کو گناہ لکھا جائے گا. وہ زنا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا جائے گا. چھوٹے بچے کا گناہ نہیں لکھا. اسی طرح وہ بھی پاک کل قیامت کے دن جب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب اس کافر کے بارے میں بتا رہا ہوں. کافر بھی پاک اس کی وجہ سے کہ اس نے نیا ایمان لایا اور فوراً مانو ابھی تک اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن بچے کے مرنے میں اور کافر کے مرنے میں فرق اتنا ہے کہ بچہ محمد رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ کے مرا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھ کے مرا، یعنی صحابی مرا. اب دیکھیں جو ایمان کی حالت میں، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان کی حالت میں جو انتقال کر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھتے، ایمان کی حالت میں صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کے جو بھی صحابی ہوتے ہیں اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. صحابی ہوتے ہوئے ہیں گناہ، زنا بھی کیے ہیں صحابی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، مجھ سے حد جاری. لیکن اس نے ایسی توبہ اور ایسا پاک ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھا، ابھی تک گناہ بھی نہیں کیا اور انتقال کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ جس نے دیکھا ہے جنت کو، اس شخص کو دیکھ لو، کیونکہ جتنے مثال پر لوگ آپ پاک سمجھتے ہیں سب سے زیادہ یہ پاک ابھی تک اس نے، کیونکہ جب اسلام
کے اوپر آدمی نہیں ہوتا، کفر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت اس کا کوئی دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور اس کا گناہ وہ نہیں کر جاتا، کیونکہ ابھی تک اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اس کے بعد آپ کا لکھا جائے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے گناہ کیا۔ سمجھ آئی؟ جب وہ نیا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے نیچے اتر رہا تھا، وہ گرا، اس کا پاؤں پھنس گیا اور گرا اور گر کے مرنا اس کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی گرنے کے ساتھ آدمی انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا تھا۔ کوئی تو ذریعہ ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کا۔ تو اسی طرح جب وہ مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جنت کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھنا۔ اب دیکھنا کہ اس کافر کے لیے کتنا بڑا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے بارے میں جو فیصلہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا دوسرا میں واقعہ پیش کر کے اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے۔ ایک شخص جو سفید پوش جس کو ہم کہتے ہیں، مثال کر جو آدمی مانگتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کاش سالی کے وقت میں بھی ایسے معاملات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک شخص نے چوری کی انگوروں کے باغ میں جا کر، سفید پوش تھا، کچھ انگور وہاں پر توڑے ہیں، کھائے ہیں، اور کچھ اپنے دامن میں چھپا کے واپس آ رہا تھا۔ مالک نے دیکھ لیے، پکڑ لیے، بہت زد و کوب کیا، اس کو مارا۔ اس کے بعد پوچھا چوری کیوں کی؟ فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں تو بھوک برداشت کرتا تھا، لیکن جب بچے بھوک سے روتے تھے مجھے اس وقت دیکھا نہیں گیا، میں چوری پر وعدہ ہوا۔ خیر اس کو پکڑا اور پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ وہ اندر سے بہت شرمندہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جا رہا ہوں، میں نے چوری کبھی کی بھی نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا میں ذلیل ہوں، پتہ نہیں کیا وہ فیصلہ فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، ویسے آپ کو ایک پہلے بات بتا دوں کہ جو چوری کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے قطع ید کا حکم تھا، ہاتھ کاٹ، جو بھی چوری کرتا ہاتھ کاٹ، قطع ید کا یہ ابھی بھی شریعت کے اندر حکم ہے، جو سعودی عرب کے اندر ابھی بھی موجود ہے، یہ بھی اس پہ عمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عمل ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے قطع ید کا حکم تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب ہاتھ کاٹے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کوئی معافی تو نہیں ہے نا، اب جو حکم لگائیں گے وہ میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ جو چوری کرے گا ہاتھ کاٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ یہ جو انگوروں کے باغ میں چوری کر رہا تھا، چوری کر کے واپس لے بھی جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے بندہ تو چور لگتا تو نہیں ہے، تیرے چہرے سے چوری تو نہیں نظر آتا کہ تو چور ہے۔ رونے لگا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجبوری تھی، بچے بھوکے تھے، 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، چوری کے مارا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا تجھے پتہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اسے سے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ 3 دن فقر و فاقے کے اندر ہے؟ بندے نے فرمایا جی آپ کو پتہ ہے۔ فرمایا ویسے تو حکم قطع یاد ہے، فرمایا جاؤ اپنے گھر سے اونٹ چھوڑو، اپنے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں اس کو لا دو اور اس کے گھر پہنچاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ، فرمایا یہ بری ذمہ ہے، جاؤ گھر کے اپنے جتنا بھی مثال کر آپ کے پاس فری ایسا سامان ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ اونٹ پہ لا دو اور اس کے گھر پہنچاؤ۔ تجھے پتہ ہوتے ہی اس کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اب کہنے کا میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف حکم فرما دے شریعت ویسے اڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ دو، بھائی اس کے پاس ہے کچھ نہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو، نہیں، فرمایا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے؟ جی پتہ ہے یا رسول اللہ، جاؤ اونٹ بھر کے اس کے گھر پہنچاؤ کھانے پینے کی چیز۔ تو اس نے کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں اور اس کے گھر پہنچایا، حالانکہ ہاتھ کاٹنے کو حکم نہیں دیا۔ تو میرے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے بارے میں جو فیصلہ فرما دے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن حق کر دیں گے۔ اب اس کی چوری ثابت کل قیامت کے دن نہیں ہوگی، اب اس کا گناہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ہوتے ہوئے اس شخص کو کیوں نہیں دیا، وہ کیوں 3 دن بھوک میں تڑپتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔